بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لوگ حذافہ بن الجمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں موجود تھے۔ انہوں نے پانی مانگا تو ایک مجوسی نے ان کو پانی چاندی کے پیالے میں لا کر دیا۔ جب اس نے پیالہ ان کے ہاتھ میں دیا تو انہوں نے پیالے کو اس پر پھینک کر مارا اور کہا، اگر میں نے اسے بارہا اس سے منع نہ کیا ہوتا کہ چاندی سونے کے برتن میں مجھ کو کچھ نہ دیا کرو۔ آگے وہ یہ فرمانا چاہتے تھے کہ تو میں اس سے یہ معاملہ نہ کرتا، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ریشم دیبانہ پہنو اور نہ سونا چاندی کے برتن میں کچھ پیو اور نہ ان کی پلیٹوں میں کچھ کھاؤ، کیونکہ یہ چیزیں ان کفار کے لیے دنیا میں ہیں اور ہمارے لیے آخرت میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہو سنگترے جیسی ہے، جس کی خوشبو بھی پاکیزہ ہے اور مزہ بھی پاکیزہ ہے، اور اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا کھجور جیسی ہے، جس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی لیکن مزہ میٹھا ہوتا ہے، اور منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہو ریحان پھول جیسی ہے، جس کی خوشبو تو اچھی ہوتی ہے لیکن مزہ کڑوا ہوتا ہے، اور جو منافق قرآن بھی نہیں پڑھتا اس کی مثال اندران جیسی ہے، جس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی اور جس کا مزہ بھی کڑوا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے جو انسان کو سونے اور کھانے سے روک دیتا ہے۔ پس جب کسی شخص کی سفری ضرورت حسب منشا پوری ہو جائے تو اسے جلد ہی گھر واپس آ جانا چاہیے۔ برجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ شریعت کی 3 سنتیں قائم ہوئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں ان کے مالکوں سے خرید کر آزاد کرنا چاہا تو ان کے مالکوں نے کہا کہ ولا کا تعلق ہم سے ہی قائم ہوگا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ شرط لگا بھی لو، جب بھی ولا اس کے ساتھ قائم ہوگا جو آزاد کرے گا۔ پھر بیان کیا کہ براہ آزاد کی گئی اور انہیں اختیار دیا گیا کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے شوہر کے ساتھ رہیں، چاہیں ان سے الگ ہو جائیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے۔ چولہے پر ہانڈی پک رہی تھی۔ آپ نے دوپہر کا کھانا طلب فرمایا تو روٹی اور گھر میں موجود سالن پیش کیا گیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا میں نے گوشت پکتے ہوئے نہیں دیکھا ہے؟ عرض کیا کہ دیکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ گوشت تو برجا کو صدقے میں ملا ہے، انہوں نے ہمیں ہدیے کے طور پر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے وہ صدقہ ہے لیکن ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز اور شہد پسند فرمایا کرتے تھے۔ میں پیٹ بھرنے کے بعد ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا۔ اس وقت میں روٹی نہیں کھاتا تھا، نہ ریشم پہنتا تھا، نہ فلاں اور نہ فلانی میری خدمت کرتے تھے۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے بعض اوقات میں اپنے پیٹ پر کینکریاں لگا لیتا اور کبھی میں کسی سے کوئی آیت پڑھنے کے لیے کہتا، حالانکہ وہ مجھے یاد ہوتی۔ مقصد صرف یہ ہوتا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے اور کھانا کھلا دے، اور مسکینوں کے لیے سب سے بہترین شخص حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ ہمیں اپنے گھر ساتھ لے جاتے اور جو کچھ بھی گھر میں ہوتا کھلا دیتے تھے۔ کبھی تو ایسا ہوتا کہ گھی کا ڈبہ نکال کر لاتے اور اس میں کچھ نہ ہوتا،
ہم اسے پھاڑ کر اس میں جو کچھ لگا ہوتا چاٹ لیتے تھے۔ جماعت انصار میں ایک صاحب تھے جنہیں ابو شعیب کہا جاتا تھا۔ ان کے پاس ایک غلام تھا جو گوشت بیچتا تھا۔ حضرت ابو شعیب رضی اللہ عنہ نے ان غلام سے کہا کہ تم میری طرف سے کھانا تیار کر دو، میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت 5 آدمیوں کی دعوت کروں۔ چنانچہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 دوسرے آدمیوں کے ساتھ بلا کر لائے۔ ان کے ساتھ ایک صاحب بھی چلنے لگے تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم 5 آدمیوں کی تم نے دعوت کی ہے، مگر یہ صاحب بھی ہمارے ساتھ آ گئے ہیں، اگر چاہو تو انہیں اجازت دو اور اگر چاہو منع کر دو۔ حضرت ابو شعیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے انہیں بھی اجازت دے دی۔ محمد بن یوسف نے بیان کیا کہ میں نے محمد بن اسماعیل سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ جب لوگ دسترخوان پر بیٹھے ہوں تو انہیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ایک دسترخوان والے دوسرے دسترخوان والوں کو اپنے دسترخوان سے اٹھا کر کوئی چیز دیں، البتہ ایک ہی دسترخوان پر ان کے شرکا کو اس میں سے کوئی چیز دینے نہ دینے کا اختیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور ہم پانی اور کھجور ہی سے اکثر دنوں میں پیٹ بھرتے رہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کھجور کے درخت کا گابا لایا گیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض درخت ایسے ہوتے ہیں جن کی برکت مسلمان کی برکت کی طرح ہوتی ہے۔ میں نے خیال کیا کہ آپ کا اشارہ کھجور کے درخت کی طرف ہے۔ میں نے سوچا کہ کہہ دوں کہ وہ درخت کھجور کا ہوتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر جو میں نے مڑ کر دیکھا تو مجلس میں میرے علاوہ 9 آدمی اور تھے اور میں ان میں سے سب سے چھوٹا تھا، اسی لیے میں خاموش رہا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ درخت کھجور کا ہے۔ ہمیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے ساتھ جب وہ حجاز کے خلیفہ تھے 1 سال قحط کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے راشن میں ہمیں کھانے کے لیے کھجوریں دیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہمارے پاس سے گزرتے اور ہم کھجور کھاتے ہوتے تو وہ فرماتے کہ 2 کھجوروں کو ایک ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کھجوروں کو ایک ساتھ ملا کر کھانے سے منع کیا ہے۔ پھر فرمایا، سو اس صورت کہ جب اس کو کھانے والا شخص اپنے ساتھی سے جو کھانے میں شریک ہے اس کی اجازت لے لے۔ شعبہ نے بیان کیا کہ اجازت والا ٹکڑا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درختوں میں ایک درخت مثل مسلمانوں کے ہے اور وہ کھجور کا درخت ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔